بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں لیکن مجھ سے گناہ بھی ہوتے ہیں، کیا اب یہ میری نماز قبول ہوئی؟ اور جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میرے دماغ میں بہت سے خیالات آتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور مجھے نماز پڑھ کر بھی سکون نہیں ملتا۔ نماز کا اصل درجہ تو یہی ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد آدمی سے گناہ نہ ہو، لیکن نماز ہم جو پڑھ رہے ہیں اور ہم سے گناہ بھی ہو رہے ہیں، نماز جب بھی قبول ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم سے گناہ ہو رہے تو ہم نماز چھوڑ دیں یا ہماری نماز قبول نہیں ہو رہی، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن وہ اس درجے کو ہماری نماز نہیں پہنچی۔ اگر جو اصل حقیقت ہے نماز کی اور اصل درجہ ہے نماز کا، اس اخلاص کے ساتھ، اس خشوع و خضوع کے ساتھ اگر ہماری نماز ہو جائے تو قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز جو ہے ہر برائی سے اور ہر گناہ سے روک دیتی ہے۔ تو اگر ہماری نماز حقیقت کو پہنچ جائے تو انشاءاللہ ہمارے سارے گناہ چھوٹ جائیں گے، لیکن ہماری نماز اس حقیقت کو نہیں پہنچی ہوتی، اس لیے گناہ ہوتے ہیں۔ لیکن گناہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری نماز بالکل بھی قبول نہیں ہوئی، ہماری نماز قبول ہو جاتی ہے، اور جو فرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذمہ رکھا ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس وجہ سے نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، اور نہ ہی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری نماز قبول نہیں ہوئی۔ بعض مرتبہ اس طرح کے خیالات شیطان کی طرف سے آتے ہیں کہ تم نماز بھی پڑھو، تم سے گناہ ہو رہے ہیں، تو جو ہے تمہاری نماز قبول نہیں ہو رہی، اس لیے نماز کو چھوڑ دیا جائے۔ نہیں، یہ بھی جو ہے شیطانی حربہ ہے اور شیطانی چال ہے، اس لیے ہمیں کبھی بھی نماز جو ہے نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ہاں، کوشش اتنی کرنی چاہیے کہ ہم اپنی نماز کو اچھی سے اچھی بنانے کی کوشش کریں، نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور نماز کو اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو نماز اعلیٰ درجے کو پہنچ جائے گی تو انشاءاللہ گناہ جو ہے اپنے آپ ہم سے سارے کے سارے گناہ چھوٹ جائیں گے۔ تو ان صاحب نے یہ معلوم کیا کہ جب نماز پڑھتا ہوں تو خیالات آتے ہیں، تو یہ بھی ایک فطری چیز ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے سارے کاروبار یا دنیا کی جو ہے چیزیں یا دنیا کا نظام ہمارے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ تو ہم جو دن بھر کام کرتے ہیں، دن بھر چیزیں کرتے ہیں، دن بھر جن کے ساتھ رہتے ہیں، تو خیالات جو ہے اپنے آپ آٹومیٹک ہمارے دماغ میں آتے ہی ہیں، تو وہ خیالات نماز میں بھی آتے ہیں۔ تو اس میں بھی اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ نماز میں کسی چیز کا کوئی خیال نہ آئے۔ حالانکہ صحابہ کرام بھی نماز پڑھا کرتے تھے تو ان کے خیالات، ان کے ذہن میں بھی جو ہے اس طرح کے خیالات آ جایا کرتے تھے، ان کے واقعات بھی مشہور ہیں، لکھے بھی ہیں۔ حالانکہ وہ اعلیٰ درجے پہنچے ہوئے تھے تو اس کا کچھ نہ کچھ حل نکالتے تھے۔ ایک صحابی کے نماز کے اندر جو ہے نماز باغ کا خیال آیا تو انہوں نے پورے باغ کو ہی وقف کر دیا، وہ ایک الگ چیز ہے، ایسا کرنا ہر ایک کے بس کی نہیں ہوتا۔ لیکن نماز کے اندر خیالات کا آنا یہ ایک فطری چیز ہے، یہ جو ہے آتا ہی ہے، نماز کے اندر جو ہے خیالات آتی ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ان خیالات کو ہم جو ہے دور کریں۔ جب بھی خیال آئے تو ہم فوراً اپنی نماز کی طرف جو ہے متوجہ ہوں، اپنے جو ہے ذہن میں، اپنے دماغ میں کہے کہ نہیں میں نماز کے اندر مشغول ہوں، مجھے نماز پڑھنی ہے نا، خیالات کو ہٹائیں، پھر آ جائیں، پھر جو ہے خیالات سے اپنے دماغ ہٹا کر نماز کی طرف متوجہ ہوں۔ کیونکہ حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان جو ہے مسجد سے بہت دور بھاگ جاتا ہے، اور جب نماز اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر دوبارہ آتا ہے۔ اسی طرح جب تکبیر کہی جاتی ہے، اقامت کہی جاتی ہے، تو جب پھر شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو شیطان پھر دوبارہ واپس آ جاتا ہے اور آدمی کو یاد کراتا ہے، کہتا ہے اذکر قضا اذکر قضا، کہ وہ چیز یاد کر اور وہ چیز یاد کر، کیونکہ شیطان اپنی محنت میں لگا ہوا ہے اور شیطان اپنا کام کر رہا ہے، اس لیے خیالات جو ہے اپنے آپ آ ہی جاتے ہیں، کتنا بھی ہم روکیں آ جاتے ہیں۔ لیکن ہمارا جو ہے کام کیا ہے، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان خیالات کو جو ہے دور کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم نماز کے اندر جو الفاظ یا جو چیزیں پڑھ رہے ہیں ان کا ترجمہ یاد کر کر اس ترجمے کو ذہن میں رکھیں، تو انشاءاللہ اس سے جو ہے بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ کا ہم ترجمہ یاد کریں، اور جب سورہ فاتحہ پڑھیں تو اس ترجمے کو اپنے ذہن میں رکھیں، زبان سے اس ترجمے کو نہیں کہنا۔ امام صاحب پڑھ رہے ہیں تو جب بھی ہم اس ترجمے کو سوچیں۔ اسی طرح
سورہ اخلاص پڑھے تو سورہ اخلاص کا ترجمہ یاد کریں، جب ہم سورہ اخلاص پڑھیں تو اس کے ترجمے کو جو ہے سوچے، ذہن میں رکھیں۔ سبحان ربی العظیم ہم نے رکوع کے اندر جا کر پڑھی، اس کا ترجمہ ہمارے ذہن میں ہو، اس کے ترجمے کو ہم سوچیں۔ التحیات پڑھیں تو التحیات کا جو ترجمہ ہے اس کا ترجمہ ہمیں یاد ہو، اس کے ترجمے کو جو ہے ذہن میں رکھیں۔ انشاءاللہ یہ جو ہے نماز کے اندر خیالات کو دور کرنے کی ایک آسان ترکیب ہے کہ ہم نماز کے اندر جو بھی کچھ پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ ہمیں یاد ہو، اس ترجمے کو جو ہے ہم ذہن میں رکھ کر انشاءاللہ نماز پڑھیں تو یہ خیالات انشاءاللہ جو ہے کم ہو جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر جب بھی خیالات آئے تو پریشان آدمی کو نہیں ہونا چاہیے، اور جو ہے بس کوشش کرتا رہے کہ خیالات دور ہو جائے اور نماز کے اندر مستقل طور پر لگا رہے اور اپنی نماز کو اچھے بنانے کی کوشش کرتا رہے۔ انشاءاللہ اس کی نماز بھی قبول ہوگی، اور جب کوشش کرے گا تو آہستہ آہستہ یہ خیالات بھی اس کے ذہن سے جاتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔